اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے مقدس اور بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خالق ہے جہان کا، مالک ہے جہان کا، ہر چیز کو بنانے والا ہے، ہر چیز پر گہری نظر رکھنے والا ہے، ہر چیز پر اپنی خاص قدرت رکھنے والا ہے۔ دعا ہے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کی تمام خطائیں معاف فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کے اوپر مکمل طور پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اس مقدس اور بابرکت مہینے کا صدقہ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ عمل جو ہم آج دینے جا رہے ہیں وہ قدراً اہم ہے ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ امیدیں توڑ بیٹھے ہیں، تو یہ چیز ہم نے ان کو بتانی ہے، اس مسئلے کا حل بتانا ہے، تو تمام لوگ اس عمل کو سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلی چیز امید ٹوٹنا۔ ہم اس چیز کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ امید کیسے ٹوٹ جاتی ہے، تو آپ اپنے آپ کو دیکھ سکیں، سمجھ سکیں، جانچ سکیں اور آپ ان چیزوں سے بچ سکیں جو چیزیں آپ کی زندگی کو خراب کرنے میں اہم رول ادا کرتی ہیں۔ تو یہ چیز ہم نے اپنے اس عمل کے اندر بیان کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز، جیسا کہ ہم نے اپنا سلسلے کا آغاز کیا اور اس کے ساتھ یہی بات ہم نے پہلے بیان کیا کہ سب سے پہلے ہم عمل کی بات کریں گے، کون سے مسئلے پر دینا، پھر اس کے بعد اس مسئلے کی ریزنز دیں گے، پھر اس کے بعد اس کا حل بتائیں گے تاکہ آپ لوگوں کے لیے ہر چیز آسان ہو جائے۔ تو چلتے ہیں ہم اس مسئلے کے ریزن کی طرف۔ پہلی چیز، امید ٹوٹ جانا۔ امید ٹوٹنے کا مطلب جہاں پہ انسان پر امید ہوتا ہے وہاں پہ اس کو ہار ہو جائے، وہاں پہ اس کو جھکاؤ مل جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی امید ٹوٹ گئی۔ امید ٹوٹتی کیوں ہے؟ امید چند ایک اہم وجوہات کی وجہ سے ٹوٹتی ہے، جن میں سے 3 وجوہات کا میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلی وجہ، سوچ سمجھ سے بالا تر امید لگا لینا، یہ وجہ ہوتی ہے۔ دوسری چیز، اپنے دوستوں ساتھیوں کو، دنیا کے لوگوں کو اپنی امید کا کارساز بنا لینا۔ تیسری چیز، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے کمزور شو کر کے اپنی امید کو بڑا کر دینا، یہ وہ چیز ہے جس سے انسان کی امید ٹوٹتی ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں آئیں گی تو انسان سراسر ناشکری کا شکار ہوگا، اور جب وہ ناشکری کا شکار ہوگا تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ اس انسان کی ہر امید، ہر خواہش ادھوری ہو جائے گی، ہر اس کی حسرت ادھوری ہو جائے گی، کیونکہ اس کے ان تینوں فیزز کے اندر، اس کے اس مسئلے کے اندر وہ اللہ کی مدد نہیں طلب کر رہا، بلکہ وہ مخلوق کو ہی اپنا مددگار مان رہا ہے اور انہی کے اوپر زیادہ بھروسہ کر رہا ہے، اور وہ اپنا دل دماغ بھی استعمال نہیں کر رہا، اپنی سوچ کو بھی نہیں سمجھنا چاہتا، استعمال کرنا چاہتا، وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے، جو اس کا جی چاہ رہا ہے وہی کر رہا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس سے اس کی امید ٹوٹ جاتی ہے۔ اب امید ٹوٹی ہوئی جوڑنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے، بہت ساری محنت لگتی ہے ایک ٹوٹی ہوئی امید کو جوڑنے کے لیے، اور وہ امید جب جڑتی ہے تو وہ اعتماد حاصل نہیں کر سکتی جو اعتماد پہلے ٹائم میں ہوتا ہے جب امید بنائی جاتی ہے، باندھی جاتی ہے۔ تو یہ چیز ہم نے بیان کرنی ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ امید اگر ٹوٹ جائے تو اس کو دوبارہ تعمیر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا پرسنلی حل بتائیں گے، پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر وظیفہ دیں گے۔ پہلی چیز، امید ٹوٹنے کی میں نے ریزن ظاہر کر دی کہ یہ ریزنز ہیں۔ جب آپ ان سارے ریزنز کو اپنے مائنڈ میں رکھ کر اپنی امید لگائیں گے تو ضرور آپ کی امید کامیابی کی طرف گامزن ہوگی۔ پہلے میں چند ایک ٹپس دے دیتا ہوں۔ پہلی چیز ہے کہ امید اس چیز پر لگاؤ
جس کے اوپر صرف ایک نہیں 10 بندے کرنے والوں کی امید پوری ہو جائے گی۔ دوسری چیز، امید اس جگہ لگاؤ جہاں پر آپ کا دل آپ کو ایک گواہی کے طور پر پیش کر رہا ہو کہ آپ کی امید اللہ کریم پوری فرمائیں گے۔ تیسری چیز، امید اس جگہ پہ لگاؤ جہاں پر آپ کو نقصان ہونے کے باوجود بھی استحکام کی قوت حاصل ہو، بلکہ آپ گر نہ سکیں، اپنے آپ پہ بھروسہ رکھ سکیں، اپنے قدموں پہ زور دے سکیں۔ تو اس چیز کا مطلب ہے امید پوری ہو جانا، کیونکہ انسان اگر بہادر سے اشرف المخلوق سے جانور بن جائے، اگر انسان بہادر سے بزدل بن جائے تو یہ امیدیں روز ٹوٹیں گی، اور اس کو بنانے میں تو بہت دیر لگ جائے گی لیکن ٹوٹنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ بندہ اپنی امید کو اپنے لیے توجہ کے قابل نہیں سمجھتا، اور وہ بس اسی انتظار میں ہوتا ہے کہ جو لگائی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس پر محنت نہیں کرتا، اس پر کوئی کام نہیں کرتا، اس پر لوگوں کی دعائیں نہیں لیتا، اس پر لوگوں کے لیے ایک اچھی سوچ نہیں پیدا کرتا، وہ بالکل آزادانہ امید لگاتا ہے اپنی مرضی سے، اور پھر جب ٹوٹ جاتی ہے تو وہ ناشکری کا مظاہرہ کرتا ہے، جس کی بس اللہ کریم کی ذات اس سے مزید خفا ہوتی ہے، اور پھر اس کی امید دوبارہ بننے میں بہت دیر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ زندگی کے ہر مقصد میں نااہل ہوتا رہتا ہے۔ اب یہ تو چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ امید ٹوٹتی کیسے ہے، ہم نے بنانی کیسے ہے۔ اب چلتے ہیں ہم اس کے عمل کی طرف۔ جب آپ ان ساری چیزوں کو سمجھ لیں گے، اپنے آپ کو ایک چیز پر قابل بنا لیں گے کہ آپ نے اب ان چیزوں سے بچنا ہے، اور اب آپ نے اپنے اندر ہمت پیدا کر کے آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ جب اپنے اندر ساری چیزیں ڈیولپ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ہر روزانہ آپ نے نماز ظہر کے بعد 11 مرتبہ سورۃ رحمان کی آخری 4 آیات ان کو آپ نے پڑھنا ہے، اور ان کی جو تعداد ہے وہ ہے 41 مرتبہ۔ ہر روز بعد نماز ظہر 41 مرتبہ آپ نے ان 4 آیات کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ جب مغرب ہو جائے، نماز مغرب ادا ہو جائے، تو اس کے بعد ایک جگہ پہ بیٹھ کے آپ مسلسل سبحان اللہ کا ورد کریں گے، جس کی تعداد، جس کا ٹائم کم از کم 5 منٹ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اپنے دل کی کیفیت کو دیکھیں گے، جانچیں گے کہ آپ کا دل کے اوپر آپ کا نام جاری ہو چکا ہے یا ابھی تک نہیں ہوا۔ اگر ہو چکا ہے تو فوراً اپنے اوپر دم کریں گے، اور اگر نہیں ہوا تو اپنی چاروں طرف دم کریں گے، اور اس کے بعد آپ دعا کریں گے۔ جب آپ صبح ہو جائے گی، صبح کے ٹائم جب آپ نماز فجر ادا کریں گے، تو اس کے بعد ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے آپ سبحان اللہ کا ورد دوبارہ کریں گے۔ ٹائم اس کا وہی 5 منٹ رکھیں گے، اور اس کے درمیان کسی قسم کی مائنڈ کے اندر منفی چیز پیدا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور آپ کو یہ عمل کرنا ہے ٹوٹل 8 دن۔ جب 8 دن آپ یہ عمل کر لیں گے تو آپ کا دل دماغ اتنا ثابت قدم ہو جائے گا کہ اب آپ کو اس چیز پر بلیو ہو جائے گا کہ اب اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو پورا فرمائیں گے، جو آپ کی جائز ہوگی اللہ کریم اس کو ضرور پورا فرمائیں گے، اور آپ کو کبھی بھی ناکامی یا شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ چیز جیسے آپ کے اندر آ جائے گی، پھر آپ جب کوشش کریں گے، اپنی امید باندھیں گے، اس چیز پر محنت کریں گے، کام کریں گے، تو اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہوگی، اور آپ کے دوست ساتھی جو آپ کے عزیز ہوں گے، جو آپ کے لیے زیادہ بہتر خواہشات رکھتے ہیں، ان کی دعائیں بھی آپ کو بہت آگے لے کے جائیں گی۔ تو یہ تھا وہ عمل جو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا گیا مکمل وجوہات کی بنیاد پر۔ اس عمل کو آپ نے سمجھنا ہے، اور پھر اس بات پر عمل کرنا ہے۔ تو امید ہے آپ سب لوگوں کو یہ بات مکمل سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے، اور آپ سب کے تمام خطائیں معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے ڈن کریں گے، پھر اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، سلامت رہیں۔